امریکہ اور اس کے اتحادیوں میں نیا خوف۔ شمالی کوریا کا بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ، مغربی دارالحکومتوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ مغرب کو خوف لاحق ہو گیا کہ روس اور چین کے اتحادی شمالی کوریا نے ایڈوانس ویپنز ڈیولپ کر لیے ہیں۔ شمالی کوریا کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق میزائل لانچنگ کے وقت کم جونگ ان موجود تھے۔ کم نے دشمنوں کو تنبیہ جاری کرتے ہوئے کہا، میزائل ٹیسٹ ایک مناسب فوجی کارروائی ہے جو دشمنوں کو آگاہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ دشمن جنہوں نے علاقائی صورتحال کو کشیدہ کیا اور شمالی کوریا کی سیکیورٹی اور جوابی کارروائی کی صلاحیت کے لیے خطرہ پیدا کیا۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا بیان میں بتانا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق صبح 7:10 پر شمالی کوریا نے میزائل بحیرہ جاپان کی جانب داغا۔ ابتدائی تجزیہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شمالی کوریا نے ممکنہ طور پر نیولی ڈیولپڈ سالڈ فیول بوسٹر کو لانگ رینج میزائل کے لیے استعمال کیا ہے۔ شمالی کوریا کا میزائل مغربی جاپان کے جزیرہ اوکوشیری سے 300 کلومیٹر دور جا کر گرا۔ جاپان کے وزیر دفاع جین ناکاتانی کہتے ہیں، یہ میزائل پیونگ یانگ کی جانب سے داغے گئے اب تک کے تمام میزائل سے زیادہ دیر تک فضا میں رہا۔ ناکاتانی کا ماننا ہے کہ یہ میزائل روایتی میزائل سے مختلف تھا۔ جاپان اور جنوبی کوریا کے مطابق میزائل کا فلائٹ ٹائم 87 منٹ تھا، جو اب تک کا سب سے طویل ہے۔ میزائل فضا میں 7000 کلومیٹر کی بلندی تک بلند ہوا اور اس نے 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ شمالی کوریا نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے اس میزائل کو لافٹڈ ٹریجیکٹری میں لانچ کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ میزائل تقریباً سیدھا ہی فضا میں بلند ہوا۔ اس سے میزائل فضا میں بہت بلندی تک پہنچنے کے قابل ہو جاتا ہے، لیکن پھر لانچنگ سائٹ سے قریب کسی علاقے میں گرتا ہے۔ اس طرح کی لانچنگ سے پتہ چلتا ہے کہ جب طویل فاصلے تک مار کرنے والا وار ہیڈ واپس زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے تو اسے کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میزائل تجربے سے ایک روز قبل جنوبی کوریا کی ملٹری انٹیلیجنس نے ملکی قانون سازوں کو بتایا تھا کہ شمالی کوریا 7ویں جوہری تجربے کے لیے تیاریاں مکمل کر چکا ہے اور امریکہ تک پہنچنے والے لانگ رینج میزائل کے تجربے کے قریب ہے۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان شان سیوٹ نے لانچنگ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا، میزائل تجربہ تناؤ کو بلا ضرورت بڑھاتا ہے اور اس سے خطے میں سلامتی کی صورتحال کو خطرہ ہے۔ کوریا انسٹی ٹیوٹ فار ڈیفنس انالیسس میں شمالی کوریا کی فوج سے متعلق ریسرچ کے سربراہ شن سیونگی کہتے ہیں، طویل فاصلے تک مار کرنے والے موجودہ میزائل کے بہتر بوسٹر کی کارکردگی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تجربہ کیا گیا، جس میں ممکنہ طور پر روس کی مدد شامل تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا چاہے گا کہ اسے اس طرح کی مدد ملتی رہے، کیونکہ اس سے کارکردگی بہتر بنانے اور ہتھیاروں کے نظام کے استحکام کو اپ گریڈ کرنے کے دوران وقت اور اخراجات دونوں بچتے ہیں۔ شن کا ماننا ہے کہ یوکرین جنگ میں روس کے ساتھ تعلقات کی خبروں پر دباؤ کا سامنا کرنے کے بعد شمالی کوریا میزائل تجربے سے شاید یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ دباؤ میں آ کر جھکے گا نہیں اور طاقت کا جواب طاقت سے دے گا، اور تجربے سے شاید پیونگ یانگ امریکی صدارتی انتخابات میں بھی کچھ اثر و رسوخ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔